روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی جرمنی کا رہنے والا 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کی بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا, وہاں بیٹھ گیا, وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا, انگلینڈ جیسے سب کو بیڑے کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا, بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے, یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی, نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی, اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے, کیپچر کیا ہے, موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوس, مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرف. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا, جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست سے یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, فساد برپا کر دیا ہے, آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے, یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے ابلیسیت کے لیے, یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے شورا میں جو ہے. تو ظاہر ہے شاعر نے جب اپنی تھاٹس پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی کرینہ اختیار وہ کرتا ہے. جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ جواب شکوہ, اب شکوہ میں وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں, جواب شکوہ میں وہ اللہ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب کیا ڈاکٹر اقبال کے اوپر کو وہی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جواب دے میری طرف سے؟ نہیں, شاعر خود سوچتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا, اور یہ ان کا شعر بالکل ٹھیک ہے, صحیح مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا. تو یہ جواب شکوہ کا شعر فٹ ان بیٹھتا ہے مسلم شریف میں. اچھا, اسی طریقے سے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نہ نبی الاسلام نے کہیں فرمائی ہے, لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا. یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے, لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کوئی چیز نہیں اس طرح رپورٹ ہوئی بھی. تو شاعر کا انداز ہوتا ہے چیزوں کو بیان کرنے کا. تو ڈاکٹر اقبال نے جو کارل مارکس کی تعریف کی ہے ابلیس کی مجلس شورا میں, یہ میرے علم میں ہے کہ یہ ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے تعریف کی ہے, بلکہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو اس کا 3 نمبر شاگرد ہے نا اس کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے ڈاکٹر اقبال نے. وہ ڈاکٹر اقبال کوئی شیطانوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا تھا, یہ اس کا خود اپنا تخیل ہے نا کہ اس کا چیلا نمبر 1 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 2 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 3 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 4 یہ بولتا ہے, چیلا نمبر 5 یہ بولتا ہے, پھر اینڈ پہ بڑا ابلیس بھی بولتا ہے. تو یہ کہیں ڈاکٹر اقبال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا؟ نہیں, یہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا تخیل ہے جس میں انہوں نے اس دور کے اندر ایک چیز کو پریزنٹ کیا. الٹا حالت یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم صرف داڑھی اس لیے نہیں رکھتی ہے کہ اقبال عاشق رسول سی داڑھی نہیں سی. اندازہ کرو, یعنی دین کا تعلق اقبال کے ساتھ ہے یا اس شخص کے ساتھ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص کا نبی اسلام کے لیے تعریفی کلمات بول دینا یہ اس چیز کا متقاضی کہاں سے ہو گیا کہ آپ نے اس کی تعلیمات کے پیچھے چلنا ہے. نبی اسلام کی شان میں تو غیر مسلموں نے بھی بکس لکھی ہیں, شاعری کی ہے, تو یہ تو نہیں کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے بلکہ آپ اچھی بات ان کی طرف سے ایک کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی تعریف کی. تو ڈاکٹر اقبال ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھے, مذہبی پیشوا نہیں تھے. یہ لازم بات ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علامہ اقبال لکھا جاتا ہے. میں مولویوں سے پوچھتا ہوں تم لوگ انجینئر صاحب سے تو ڈگری مانگتے ہو, ڈاکٹر اقبال کے پاس کون سی مدرسے کی ڈگری ہے, اسے تو آپ علامہ اقبال کہتے ہو. یہ میں پھکی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں تو انہیں علامہ سے بھی بڑی چیز مانتا ہوں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن پھر یہ آپ کو کیا بتائیں گے, نہیں جی اچھی بات جس کی بھی لے لیں چاہیے. ہاں یہی تو بات ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا, ڈگریوں کو بعد میں دیکھیں. علامہ اقبال بھائی کسی مدرسے کی ڈگری ہے, وہ ڈاکٹر اقبال ہے, ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے, گوروں سے علم حاصل کیا ہے. اجمیر شریف سے بغداد شریف سے انہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا, اور وہ اس بڑے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ مسلمانوں کے معاشرے کی آؤٹ پٹ نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر اقبال کا اگر ایکسپوئر یورپ کے ساتھ نہ ہوتا تو اتنی بڑی پرسنالٹی وہ کبھی بھی نہ بنتے. اس زمانے میں جرمنی تو ایک سمجھ لے ایک گڑھ تھا اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے فلاسفرز وہاں پہ پیدا ہوئے, اور ظاہر وہ ان کی بکس بھی پڑھتے تھے, پھر انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کی, ان کے ٹیچرز میں بھی بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ تھے, اور انہوں نے ان چیزوں کو پھر امپلیمنٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں. جس طرح آپ دیکھیں میری تعلیم تو ساری میکینیکل انجینئرنگ کی ہے, اسلام تو میرا شوق تھا الحمدللہ. میں نے تمام علماء کی کتابیں پڑھی, تمام فرقوں کے علماء کو سنا, پھر کاؤنٹر ویریفائی کیا بکس کے ساتھ, اور پھر میں نے ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھا. تو آج بڑے بڑے علماء بھی فیل ہو, کہتے ہیں انجینئر کہاں سے چیزیں نکالتا ہے. بھائی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے آپ کو نکال کے بتانی چاہیے تھی, جو لوگ تنخواہیں کھا رہے تھے اس چیز کی.
ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کی ڈگری کہاں ہے, آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں, اگر نکل آئے تو مان لیں, اور آپ کہہ نہیں لکھی تو یہ, لیکن چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں میں نے یہ آیت بھی نہیں ماننی, تو بھائی آپ کافر ہو جائیں گے.